اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرے پارے کے دوسرے چوتھائی حصے سے تیسرے پارے کے نصف تک کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مذہب کی ظاہری رسموں کو اختیار کر لینا یا ضابطے کی خانہ پوری کے لیے کچھ مذہبی اعمال کو انجام دے لینا یا تقوی کے ظاہری مظاہر کو اختیار کر لینا دراصل یہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے نگاہ میں وزن رکھتی ہو اور مقام رکھتی ہو۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور پھر اپنا من پسند مال اسی کی محبت میں اپنے قرابت داروں کو، یتیموں، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاج لوگوں کو جو اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور غلاموں کی رہائی میں خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور تنگی اور جنگ کے موقع پر صبر و استقامت کا وہ ثبوت دے۔ حقیقت میں یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ تقوی کی صفات ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد قصاص اور دیت کے بارے میں بتایا گیا کہ آزاد کے مقابلے میں آزاد، غلام کے مقابلے میں غلام، عورت کے مقابلے میں عورت کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کرنا چاہے خون بہا لے کر تو اس کی اجازت ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ قصاص لیا جائے۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ پھر آگے وراثت کے کچھ احکام بیان کیے۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض فرمائے اس کی علت بیان فرمائی تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اور ان احکام میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تم میں سے اصحاب اعذار ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت کہ روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے اس رخصت کو منسوخ کر دیا، اصحاب اعذار کے لیے یہ رخصت باقی رکھی، جیسے مریض ہے، مسافر ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، کمزور اور ضعیف لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے جو بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے ان کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ رمضان کی روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں، صرف اخلاق اور روح کی تربیت ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس ماہ مبارک میں، اس کی شکر گزاری بھی ہے۔ لہذا اس شکر گزاری کا حق اسی طرح سے ادا ہوتا ہے کہ نازل کرنے والے نے جس مقصد کے لیے اس نعمت کو نازل کیا ہے، بندہ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرے تو وہ اس کتاب کی ہدایت کے مطابق خود چلے اور دنیا کو وہ چلائے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اس کتاب کے ذریعے وہ دنیا میں کرے۔ یہی اس کی حقیقی شکر گزاری ہے۔ پھر رمضان کی راتوں میں مردوں کو عورتوں سے مباشرت کی اجازت دی گئی، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا کہ وہ دونوں یعنی میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد غمگسار ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والے ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ ناروا طریقے سے لوگوں کے مال کو کھایا نہ کرو، اس طرح کے حکام کو رشوت دے کر تم فیصلہ اپنے حق میں کروا لو اور لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو جنتری قرار دیا، جس سے اوقات کا علم ہوتا ہے، حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زمین سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی،
عمرے اور حج کے احکام بیان کیے گئے۔ حج کے سلسلے میں بتایا کہ جو کوئی حج کے سفر پر نکلے وہ فسق و فجور کی بات نہ کرے، وہ شہوت کی بات نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ زاد راہ ضرور لے، لیکن بہترین زاد راہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ حج میں دنیا کی تجارت کی اجازت دی گئی۔ مقامات مقدسہ میں کثرت سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے اظہار کا اعلان کرنے کی تلقین کی گئی، اور بتایا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا کا خیر مانگتے ہیں، صرف دنیا طلب کرتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کا خیرخواہ ثابت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہیں بدترین دشمن حق۔ جب انہیں زمین میں اقتدار ملتا ہے یا کوئی منصب ملتا ہے تو فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، کھیت کھلیان کو اجاڑتے ہیں، نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ بدترین دشمن حق ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ زیادتی پر مزید جم جاتے ہیں۔ اس کے مد مقابل میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے وجود کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کو پانے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت بڑی مہنگی ہے اور ایمان کا لازمی تقاضا آزمائش ہے۔ اللہ نے تم سے پہلی امتوں کو بھی آزمایا ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، بڑی مصیبتیں، بڑی تکلیفیں، بڑے شدائد ان پر گزرے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے۔ وقت کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ جب اس کیفیت کو پہنچ گئے تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب اللہ تعالیٰ کی مدد، ان قریب اللہ کی مدد تم پر سائے فگن ہوگی۔ پھر کہا کہ وہ انفاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں ہم، کس پر خرچ کریں ہم؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہو کہ جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہو اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کے لیے، اور جو بھی خیر تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب اس کا علم ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں تمہارے لیے پیش ایسی آتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے تمہارے لیے بہتر کیا ہے، بہتر کیا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور پھر ہجرت کرتے ہیں، اپنے جانوں اور مالوں کے ذریعے قربانی دیتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں۔ پھر کہا کہ یہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اگرچہ ان دونوں میں کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے، لہذا ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی۔ بین المذاہب شادی کا حکم بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کرے۔ ایک مومن لونڈی اور مومن غلام اگرچہ کتنا ہی ان کا حسن مسلمانوں کو لبھائے، لہذا ترجیح اہل ایمان کو ہونی چاہیے۔ حالت حیض میں عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر زوجین کے درمیان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے بہت سارے احکام معاشرتی بیان کیے گئے، بہت سارے معاشرتی احکام بیان کیے۔ ایلا کا ذکر کیا گیا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی سے اگر ناراض ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے اور بیوی سے الگ تھلگ رہ سکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد یا تو اسے رجوع کر لے یا پھر اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دے۔ اس کو معلق کر کے رکھنا، اسے ستانا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر طلاق کا حکم بیان کیا گیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر طلاق اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ ازدواج کو ختم کرنے کے لیے رکھی ہے۔ مرد کو 2 مرتبہ اختیار حاصل ہے، اگر وہ الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ مہینوں میں، حالت طہر میں وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے اگر اس کو طلاق دی
پھر عدت پورا ہونے کے بعد وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، وہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا فرد اس سے نکاح کرے اور وہ اس کی زوجیت میں رہے، پھر وہ اس کو طلاق دے یا پھر وہ خلا لے لے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے، تب ایسی صورت میں پہلے مرد کے لیے جائز ہوگا کہ اس بیوی سے نکاح کرے۔ خلا کا حکم بھی بیان کیا گیا کہ مال کا کچھ عوض دے کر عورت ازدواجی رشتے سے آزادی حاصل کر سکتی ہے اگر وہ مرد کو ناپسند کرتی ہو۔ پھر مرضعات کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک کی ہے، اور دودھ پلانے کا جو خرچ ہے، یعنی ماؤں کا نان نفقہ اور خرچ، یہ مرد اٹھائے، بچے کا باپ اٹھائے۔ پھر مطلقہ کی عدت بیان کی گئی کہ وہ 3 حیض ہے۔ پھر اس عورت کی عدت بیان کی گئی جس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ عدت کے پورا ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ پھر دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا، جہاد پر ابھارا کہ اللہ کے راہ میں تمہیں قربانیاں دینا چاہیے، اور تمہیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ جن سے کہا گیا کہ فلسطین میں جا کر لڑو، اور جو ظالم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ارض مقدسہ کو چھین لیا ہے ان سے حاصل کرو، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کہا کہ موتوا ثم احیوا، مر جاؤ، یعنی 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک پوری نسل ختم ہو گئی، اور دوسری نسل، دوسرا جنریشن وہ صحرا میں پل کر جوان ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کو فتح کیا۔ ایک واقعہ، اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ دوسرا جالوت اور طالوت کے واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول بھی بیان کیا، حق و باطل کے غلبے میں، حق و باطل کی کشمکش میں حق غالب آتا ہے، حق باطل پر بہرحال غالب آتا ہے۔ تو حق کا غلبہ یہ قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نصرت سے ہوتا ہے، یہ ایمان اور توکل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مٹھی پر افراد جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، راہ حق پر جم جاتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بڑے گروہ پر ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کیا۔ پھر ایک قصور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اس زمین میں سنت رہی ہے کہ جو بھی طاقت ابھرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں دوسری قوت کو ابھارتے ہیں تاکہ قوت کا توازن برقرار رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا، پورا نظام اس کا درہم برہم ہو جاتا۔ پھر آیت الکرسی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے 3 پارے کے آغاز میں، جس میں شاندار تعارف اللہ تعالیٰ کا کرایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا شاندار تعارف کرایا گیا کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، وہ اپنے آپ سے قائم ہے، کل کائنات کی مالک ہے، اس کے کھلے اور چھپے کو جاننے والی ہے، اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو سنبھالنا اس کے لیے تھکا دینے والی بات نہیں ہے، اور اس کا اقتدار پوری کائنات پر شامل ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور پھر دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، کل ما عبد من غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پرستش بندگی کی جائے، جس کو خدائی مقام دے دیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ اور جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، طاغوت وہ انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں، نظام بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طاغوت نہیں بلکہ طواغیت ہے۔
زندگی میں جو انسان سے غلامی کراتے رہتے ہیں، اپنی خدائی منواتے رہتے ہیں، تو وہ نور سے ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں کی طرف طاغوت ان کو لے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، طاغوت ان کے دوست ہے اور وہ ان کو ہدایت کے نور سے نکال کر ضلالت گمراہیوں کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اصحاب النار ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ عام انسانوں کے لیے تو بن دیکھے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدات کراتے ہیں جس سے ان کے ایمان میں پختگی آ جائے اور وہ علی وجہ البصیرہ پورے یقین کے ساتھ انسانوں کو اس حقیقت کی طرف بلائے۔ دو واقعات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، نام لیے بغیر ایک نبی کا اللہ نے ذکر کیا جس کو جو بعد الموت کو جاننا چاہتے تھے، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، تو ان پر موت طاری ہو گئی، پھر اللہ نے زندہ کیا، پوچھا کہ کتنی دیر سوئے، کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، 100 سال تم سوئے ہو، تمہارے کھانے کو دیکھو ابھی تک سڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مردوں کو تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور مختلف پہاڑوں پر پھیلا دو، پھر کھڑے ہو کر اللہ کے اذن سے ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری طرف اڑ کر چلے آئیں۔ تو ان دونوں واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مشاہدات کراتا ہے تاکہ ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائے۔ پھر مسلسل 2 رکوع انفاق پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ جو لوگ بھی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک دانہ بویا، اس سے ایک پودا نکلا، 7 بالیاں اس سے نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، گویا ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے۔ راہ خدا میں جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس پہ وہ مال بھی شامل ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء قارب پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں انسان خرچ کرتا ہے، فضول خرچی اور اسراف نہیں کرتا ہے، بندوں کے حقوق اس میں ادا کرتا ہے۔ تو یہ سارے مال کا انفاق گویا وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مخلصانہ انفاق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک شرف قبولیت پاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند جگہ پر ایک باغ ہے، اس پر ہلکی سی شبنم ہوتی ہے تو کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، زوردار بارش ہوتی ہے تو کھیتی دگنا پھل دیتی ہے۔ لیکن ریاکارانہ انفاق کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے ایک چٹان ہے، اس پر دھول جمع ہو جاتی ہے اور اس پر خضر و پودے اگ جاتے ہیں، زوردار بارش برستی ہے تو سب بہہ نکلتا ہے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے ریاکارانہ انفاق کی دی، ایک انسان بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا ایسا شاندار باغ ہے جس میں کھجور اور انگور کی بیلیں، کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں ہیں، نہریں اسے سیراب کر رہی، اچانک راتوں رات اس میں آگ لگ جاتی ہے اور سب جل کر خاک ہو جاتا ہے، تو اس کی حسرت اور پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، صدقہ دے کر احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ میٹھے 2 بول بول دو، عفو درگزر سے کام۔ اہل ایمان سے کہا کہ اپنے صدقات کو جتلا کر لا تبطلوا بالمن والاذی، اور لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا، تنگ دلی کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، فضل کا وعدہ تم سے کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر مال خرچ کرو، چھپا کر بھی دو، کھلے بھی دو، دونوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تم خیر میں مال خرچ کرتے ہو راہ خیر میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ اسے جاننے والا ہے، پورا بدلہ تمہیں دے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور خصوصاً
ایسے بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، جاہل ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کی بے نیازی اور استعفاف کی وجہ سے، کہ وہ غیرت کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اپنی ضرورت پیش نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر دو۔ جو بھی تم خیر کرو گے، جو بھی خیر کی جو اچھائی کے راستے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ بھی صبح شام اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف انہیں لاحق ہوگا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی انسان کو شیطان نے چھو کر بولا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا، لہذا بچا کچا سود بھی تم اپنی زندگیوں سے نکال دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کی اجازت دو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ ایسے دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر ہر شخص کو اس کے کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر جب قرض کا لین دین کرو، آپسی معاملات کرو، تو ان کو ضبط تحریر لا لیا کرو، ان کو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ اس پر بنا لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سورت کے آخر میں ایمانیات کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا۔ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، تم خواہ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سے خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر تمام رسول ایمان لے آئے۔ پھر وہ دعا سکھائی گئی جو معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات 2 طرح کی ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسرے متشابہات ہیں۔ محکمات وہ ساری تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی ہدایات ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جس میں کوئی غموض نہیں ہے، جس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلی کھلی ہے۔ متشابہات یعنی وہ امور جو انسان کے دل و دماغ میں، انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں، انسان کے فہم اور ادراک میں نہیں آ سکتی ہیں، تقریب اذہان کے لیے، ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، جیسے امور غیب ہے۔ تو کہا کہ اہل ایمان اور اہل علم محکمات پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ٹوہ میں نہیں لگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں تیڑھ ہے، وہ متشابہات کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے، ہمارے دلوں میں کسی قسم کا زیغ اور ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، تو نوازنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے اور سواریاں، کھیت اور کھلیان مزین کر دیے ہیں، سوار کر انسانوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے۔ انسان ان سب چیزوں پر فریفتہ ہوتا ہے، حالانکہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے آخرت ہے۔ آخرت کی وہ ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ بیویاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضوان، اللہ تعالیٰ بندے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کے وہ بندے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائیں، لہذا ہماری مغفرت فرما اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، جو سچے ہیں، صبح و شام خرچ کرنے والے ہیں، راتوں میں سحر کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی مانگنے والے ہیں، ان کی تعریف فرمائی۔ پھر کائنات کی بڑی حقیقت بیان کی کہ جس کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، فرشتوں نے بھی دی ہے، اہل علم نے بھی دی ہے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اور سچا دین، مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہو کہ کیا وہ اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں تو بہتر ہے، اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور بندوں کے سارے اعمال کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔